شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رشتے اعتماد سے چلتے ہیں. یہ اعتماد جتنا مضبوط ہوتا ہے، رشتے میں اتنی طاقت اور اتنی جان ہوتی ہے. اس معاشرے میں بدگمانی بہت زیادہ ہے. ایک تو بدگمانی سے بچا کیسے جائے، اور اگر کسی رشتے میں بدگمانی آ جائے اس بدگمانی کو کیسے دور کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ رشتے اعتماد پر چلتے ہیں، اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو اعتماد کو کہا جاتی ہے. جو میوچل ٹرسٹ ہے وہ جوپڑی میں چلا جاتا ہے. اس لیے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ غالباً ہمارے معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 30-35 سال میں، اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں بدلی ہیں. اور اس کی ایک اور پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس لحاظ سے ہمارا معاشرہ آج سے 50 سال پہلے بہت اچھا معاشرہ تھا کہ ہمارے یہاں بجائے مادی چیزوں پہ زیادہ زور ہمارا مورل ویلیوز پر تھا، اور اسی کو ہم مورل ویلیوز ہی کو ویلیو کرتے تھے. لیکن اوور دی پاسٹ 50 ایئرس کہہ لیجیے، ایک بڑی تبدیلی آئی کہ ہمارا فوکس شفٹ ہو گیا مورل ویلیوز سے میٹیریل ویلیوز پر چلا گیا. اور وہ فوکس شفٹ ہونے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ایک افراتفری کا شکار ہو گیا ہر انڈیویجول، اور انسان کے لیے، زیادہ تر انسانوں کے لیے اپنی ذات زیادہ اہم ہو گئی کہ میرے میٹیریل گینز کہیں کم نہ ہو جائیں. یا تو جب انسان کا فوکس مورل ویلیوز سے ہٹ کے میٹیریل چیزوں پر چلا جائے گا تو وہاں بدگمانی یقینی طور پہ در آتی ہے. دین اسلام کو لے لیجیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں الحمدللہ خود مسلمان ہوں، لیکن یہ ایک واضح چیز ہے، اس کا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام میں آپ دیکھیے کہ جو تعزیر ہے وہ گنتی کی چند ایک چیزیں ہیں جس پر تعزیر، جس کو کہتے ہیں حد جاری ہوتی ہے. باقی سب کو خوف خدا کے تحت چھوڑا ہوا ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ رشوت کے بارے میں یہ ہے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اسی طرح اسلام میں دینے پہ بڑا زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہہ دیا گیا. تو ہر قدم پر دینے پر زور ہے، لینے پہ نہیں ہے. جہاں انسان عادی ہو جاتا ہے دینے کا تو وہاں اس کا فوکس آٹومیٹکلی
مورل ویلیوز پہ چلا جاتا، پھر میٹیریل پہ نہیں آتا، اور وہاں ایک نئی ہیبٹ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو الاؤنس دینے لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات بدنیتی سے کی بھی ہے تو آٹومیٹیکلی اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے آدمی کے کہ نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں وہ کس موڈ میں تھا، اس نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ نہ ہو جو میں سمجھا ہوں. تو وہ اس طرح الاؤنس دے دیتا ہے دوسرے کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بدگمانی نہیں درمیان میں آتی. صحیح. یہ ایک بڑی چیز ہے. دوسرا ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہو گئی کہ آج سے اگر 50-55 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں کسی سے گلہ شکوہ پیدا ہوا، کوئی ذہن میں بات آئی کسی کے بارے میں، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے کلیئر کر لیتے تھے، اس کے ساتھ کہہ دیا کہ شاہ صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا فلاں وقت، تو آپ نے یہ فرمایا تھا، تو میں اس کا مطلب یہ سمجھاؤں، تو مجھے آپ سے ہی شکایت ہو گئی، آپ کلیئر کر دیں گے. بدگمانی ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ کمیونیکیشن بڑا ہمارا فریکوینٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں دل میں، ہم کلیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس خوف سے کہ ہم کلیئر کرنے جائیں گے تو بات بڑھ جائے گی، بدمزگی پیدا ہو جائے گی، دلوں میں فرق آ جائے گا، یا اور کچھ نہیں تو اٹ ول لیو اے بیڈ ٹیسٹ ان ماؤتھ. اب اس خوف سے ہم بات نہیں کرتے. وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، ٹھیک ہے سر، وہ ان بدگمانیوں کو پختہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر اختلافات کی صورت اختیار کر جاتی ہے بات. ٹھیک سر. اگر کہیں ہمیں کسی وجہ سے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی گمان گزرتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا مطلب یہ تھا، یا اس نے یہ کیا ہوگا، یا اس نے کہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم بڑا پولائٹلی مناسب الفاظ میں دوسرے آدمی کے ساتھ اس کو کلیئر کر لیں. صحیح. آپ دیکھیں گے کہ تعلقات کبھی زندگی میں خراب ہوتے ہی نہیں ہیں.